5 ایسے شخص ہیں جس پر یہ سانپ کو مسلط کیا جاتا ہے۔ بتائیے کتنا خطرناک ہوں گے سانپ، جو 5 آدمی، جو 5 ایسے بدبخت ہوں گے، اس کے اندر یہ سانپ مسلط کیا جائے گا جس کا زہر اتنا کہ زمین تک قیامت تک گھاس نہیں اگے گی۔ سب سے پہلا شخص وہ ہمارے نبی نے فرمایا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ سب سے پہلا وہ شخص جس کے قبر کے اندر یہ سانپ مسلط کیا جائے گا، بے نمازی کے قبر پر مسلط کیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو شراب کے عادی ہو، جو شراب پیتا ہو۔ میرے دوستو سوچئے کیسے ہم بچیں گے ان چیزوں سے۔ نماز چھوڑنا تو ہماری عادت بن چکی ہے، ہم تھوڑے سے بہانے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے نماز۔ میرے دوستو، اور چوتھا آدمی وہ ہے جو سود کے کاروبار کرتا ہو، سود کا لین دین کرتا ہو، اس کے قبر کے اندر یہ سانپ کو مسلط کیا جائے گا۔ اور پانچواں اور آخری شخص وہ ہے، بڑا خطرناک ہے یہ، اور یہ اس میں ہم سب اکثر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کہ پانچواں وہ شخص ہے جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا ہو، اس کے قبر کے اندر بھی یہ سانپ مسلط کیا جائے گا۔ اور یہ گناہ ہم سب سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 4-5 گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ موت جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، موت جب ان کے پاس آنی ہوتی ہے، قرآن نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کے قریب موت آنے لگتی ہے، جب انسان کے سحرگ تک موت آ کر دستک دیتی ہے، تو انسان کو یہ فرما دیتی ہے کہ انسانوں سن لو، اب تمہیں 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر اب تم چاہو تو میری زبان سے 1 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کر لو، محمد الرسول اللہ کہہ دو، اللہ فرماتا ہے انسان تمہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ تمہاری زبان سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر اے انسانوں، کس چیز پر تم اتراتے ہو، کس چیز پر تم فخر کرتے ہو، تم کیوں موت کو بھول بیٹھے ہو؟ میرے دوستو، قرآن نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، زمین موت کے وقت اپنی ساری خبریں بھی بیان کر کے رکھ دے گی۔ میرے دوستو، یہ موت بڑا خطرناک ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے۔ قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ میں ایسی موت ہوں کہ میں تمہارے بھائی کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں، باپ بیٹوں کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں، ماں بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہوں۔ کل قیامت کے دن نہ بھائی کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ دوست ایک دوسرے کو پوچھنے والے ہوں گے۔ میرے دوستو، جب انسان کے قریب موت آنے لگتی ہے، انسان کے اندر موت قریب آ جاتی ہے، ان کی زبان تھرانے لگتی ہے، ان کی زبان توتلے ہونے لگتی ہے، ان کے رشتہ دار ان کے پاس بیٹھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، اب ان کو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ باپ کا وقت قریب ہے، بیٹا لاش کے پاس بیٹھے ہیں، ماں بھی بیٹھی ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی بیٹھی ہیں، اور آدمی کا وقت قریب ہے، بیٹی بھی، ان کی چھوٹی سی ننھی سی بچی بھی اپنے باپ کے سرانے پر بیٹھے ہیں،
اور اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے کہتی ہیں ابا جان آج آپ کو کیا ہو گیا، آپ بولتے نہیں، آپ کی زبان خاموش کیوں ہے؟ اے ابا جان دنیا کے اندر جب میں روتی تھی، میں بلکتی تھی تو آپ فوراً میرے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے، میرے لیے کھلونا لایا کرتے تھے، میرے قانون میرے آنسو کو دیکھ کر آپ طرف جایا کرتے تھے، لیکن اے ابا جان میں اتنی دیر سے آپ کے سرانے بیٹھی ہوں، آپ سے فریاد کرتی ہوں، آپ سے منتیں کرتی ہوں، اے ابا جان آج آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی زبان آج بولتی کیوں نہیں؟ میرے دوستو موت آ پکڑی ہے، ابا کی زبان خاموش ہے۔ بیٹی بار بار اپنے ابا سے کہتی ہے ابا جان کچھ تو بول دو، ایک مرتبہ تو بول دو، میری بیٹی کہہ کے تو پکار دو تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ لیکن میرے دوستو میرے رب کا پیغام آ چکا ہے، میرے رب نے ان کے جسم کو ایک مٹی کا ڈھیر بنا دیا ہے، لیکن اب وہ بول نہیں سکتی، نہ اپنی بیٹی کی بات پر جواب دے سکتی ہے۔ میرے دوستو یہ موت بڑا خطرناک ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو خاندان والے بیوی بچے رو دھو کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، دوست رشتہ دار ہمارے احباب چارپائی پر اٹھاتے ہیں، کندھا دیتے ہیں اور قبر تک لے جاتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، جو گز زمین کے اندر دفناتے ہیں، پھر قبر والے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے سب واپس چلے آتے ہیں، سب واپس اپنے غموں کے اندر مبسوط ہو جاتے ہیں، قبر کے اندر صرف ہم کو اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ سارے رشتہ دار جب ہم کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو قبر کے اندر رشتہ دار خانوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو ہی رشتہ دار وہاں سے ہٹتے ہیں قبر کے اندر فرشتہ آ کر پوچھتا ہے، سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، منکر نکر کا جواب شروع ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہائے ہائے اگر ہم ایمان لائے ہوں گے، دنیا کے اندر نیک عمل کیے ہوں گے تو فوراً کہہ دیں ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پوچھیں گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تم کون سے دین پر آئے؟ اگر ہم گنہگار ہوں گے تو کہیں گے ہائے ہائے ہم کو نہیں معلوم میرا دین کیا ہے۔ میرے دوستو قبر کا جواب بڑا خطرناک ہوگا۔ اگر ہم ایمان لائے ہوں گے تو فوراً کہیں گے کہ ہمارا دین تو اسلام ہے، ہم تو مسلمان تھے۔ تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل، ہمارے نبی کو اس مردے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، پوچھے گا من ھذا الرجل، یہ آدمی جو یہ شخص جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر فالو کیا ہوگا، اپنے نبی کو، اپنے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہوگا، تو فوراً کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا، جن کے صدقے میں ہمیں نماز نصیب ہوا، یہی وہ شخص ہے۔ میرے دوستو فوراً اس بندے سے، فرشتے سے کہا جائے گا کہ اس بندے کو چھوڑ دو، آرام سے سونے دو، اور ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، ان کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، ان کے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دو۔ لیکن اگر ہم یہ سوال کا جواب نہ دیں گے تو اللہ کیا فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، اور جہنم سے وہ جو جرجیس اژدہا ہے اس کو مسلط کر دو تاکہ قیامت تک اس کو ڈنک مارتا رہے، اور جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو۔ میرے دوستو کیسا بھیانک منظر ہوگا۔ آج ہمیں اس موت کی تیاری ہم کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس موت کی کوئی تیاری نہیں ہے، دنیا کی ساری تیاری موجود ہے لیکن موت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کب تمہارے پاس آ جائے، کب تمہارے دہلیز پر قدم چوکھٹ میں دستک دے دے۔ میرے دوستو میرے آنے کا 20 سے 25 دن ہو گیا، اس گاؤں کے اندر 3 آدمی اب تک مر گئے، مرے کہ نہیں؟ کیا پتہ آج تیسرا چوتھا ہمارا نام ہو، ہم کو معلوم ہے؟ کیا پتہ کل مسجد کے اندر ہمارا اعلان ہو کہ امام صاحب مر گئے، کوئی معلوم نہیں، معلوم آپ کا اعلان، کسی کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موت جو اللہ نے کسی کے لیے مقرر نہیں کیا کہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، یہ موت اچانک آئے گی جب آئے گی، اور 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گی۔
میرے دوستو ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. کون؟ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ علامہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اور جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ان کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بنتے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ ان کو فرما دیتا ہے کہ میرا بندہ جب تم مجھ سے ڈرتے ہو، مجھ پر تقوی اختیار کرتے ہو، تو دنیا کے اندر بھی تیرے لیے آرام و آشائش ہے اور آخرت کے اندر بھی تیرے لیے مزے ہیں. تو حضرت علامہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جنگل کے اندر ایک درخت کے پاس بیٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے، اپنے رب سے گریہ و جاری کر رہے تھے، اپنے رب سے اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہم کو موت دے. تو وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا تو پہلے کے زمانے کے بادشاہوں کو شکار کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی تھی، شکار کھیلنے کی جنت میں. تو بادشاہ اپنے لاہو لشکر کو لے کر شکار کرنے کے لیے جنگل کے طرف گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بیٹھا ہے. اور پہلے کے بادشاہ کے اندر یہ قانون ہوتا تھا، اب بھی ہے، کہ اگر کوئی بڑا آدمی آئے، کوئی بادشاہ آئے تو فوراً اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن یہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے. جب وہ بادشاہ اپنے لاہو لشکر کو لے کر جنگل کے اندر آیا تو یہ حضرت علامہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر اپنی عبادت میں مشغول ہے. بادشاہ کے لیے تمام لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کے لیے، لیکن یہ بوڑھا شخص کھڑا نہیں ہوا، یہ بزرگ کھڑا نہیں ہوا. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یہ کون سا خسڑ بڈھا ہے، بھئی میرے احترام کا بھی ان کو پتہ نہیں، میں اتنے بڑے بادشاہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر کے گزر رہا ہوں اور یہ بیٹھا ہوا اپنے مست میں. اپنے وزیر کو حکم دیا جاؤ اس بڈھے کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ گھسیٹ کر کے. چنانچہ بادشاہ کا حکم تھا، وزیر فوراً اس بوڑھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. بادشاہ فرماتا ہے کہ بتاؤ بھائی تم نے میری تعظیم کے لیے کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ تم کو معلوم نہیں کہ میں ایک بادشاہ جنگل کے اندر سے گزر رہا ہوں، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو اس بزرگ، اس بڑے میاں نے کیا کہا، میں تمہارے لیے کائے کو کھڑا ہوں، تمہارے لیے کیوں کھڑا ہوتا؟ کہا کیوں کھڑا ہوتا؟ ابے تم کو معلوم نہیں میں بادشاہ ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں. کہا کہ میں تم سے بھی بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی میں بادشاہ اور یہ کہہ رہا کہ میں تم سے بھی بڑا بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بڑا عجیب بات ہے. کہہ رہا بھائی وہ بوڑھے دماغ سٹھیا تو نہیں گیا، آپ کا دماغ چل تو نہیں گیا؟ بس کون ہے وہ بڑا بادشاہ؟ اس پورے ملک کا بادشاہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، اور تو کرا مجھ سے بھی بڑا بادشاہ کے سامنے تو بیٹھا تھا، کون تھا وہ بادشاہ؟ تو میرے دوستو اس بڑے میاں نے جو جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا. اس بڑے میاں نے کیا کہا کہ ارے او نادان، میں اس بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، اس بادشاہ کے سامنے بیٹھا تھا جس بادشاہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا اور مجھ کو بھی پیدا کیا. اس پوری کائنات کو جس بادشاہ نے پیدا کیا میں اس کے سامنے بیٹھا. کیا فرمایا کہ میں تو اس رب کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے، اس سلطنت کے سامنے جھکا ہوا تھا جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے پوری سلطنت اور پوری کائنات کو پیدا کیا. جب میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تو تیرے سامنے مجھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھا؟ بڑے میاں بڑا سخت تھے، کھڑے طناب تھے. جواب دے دیا کہ مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، نہ تیرے سامنے جھکنے کی ضرورت، جس لیے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکا، میں اپنے پروردگار کے سامنے جھکا جس نے قرآن کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. میں تو اس کے سامنے جھکا، تیرے سامنے کاہے کو جھکتا؟ اب بادشاہ سوچا بھائی میری یہاں بے عزتی ہونے والی ہے، چلو فوراً پتلی گلی پکڑو اور یہاں سے نکل لو. چاہے ان کے سامنے تب کوئی جواب ہی نہیں تھا نا، بھائی اس سے اللہ کا کون انکار کر سکتا ہے؟
कोई नहीं इनकार कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरी खैरियत इसी में है कि यहाँ से मैं निकलूँ। तो उस बादशाह ने कहा अपने वज़ीर से कि वो फना जी वो लकड़ी का टुकड़ा है, उठाकर मुझे दे दो। वो लकड़ी का टुकड़ा वज़ीर उठा कर के दिया और उस बड़े मियाँ उस बहलूल शाह को कहा कि लो ये लकड़ी का टुकड़ा तुम लो, इसलिए कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया के अंदर कोई नहीं, और अगर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया के अंदर कोई अगर मिल जाए तो उस लकड़ी का टुकड़ा तुम उसको दे देना। यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो एक बहाना बनाया कि एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस बड़े मियाँ को थमा दिया कि अगर तुमसे बड़ा बेवकूफ़, तुमसे बड़ा अगर कोई पागल इस दुनिया के अंदर मिले तो ये लकड़ी का टुकड़ा ला करके उसको दे देना। चुनांचे बड़े मियाँ ने कहा शुक्रिया जज़ाकल्लाह, तुमने मुझे लकड़ी का टुकड़ा दिया, ठीक। चुनांचे वो बड़े मियाँ अपने लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने झोले के अंदर रख दिया और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। बादशाह वहाँ से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि बादशाह की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बादशाह की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बादशाह बहुत बीमार है, सारे हकीम सारे डॉक्टर फेल है, कोई बादशाह का इलाज नहीं कर पा रहा है और बादशाह का आखिरी वक्त आ चुका है, आखिरी घड़ी बादशाह की आ चुकी है। इस बुज़ुर्ग को हज़रत बहलूल शाह को भी खबर पहुंची कि बादशाह बहुत बीमार है, चलो बादशाह की इयादत के लिए चलते हैं, बादशाह की देखते हैं कि बादशाह क्या कर रहे हैं। चुनांचे हज़रत बहलूल शाह रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं बादशाह के दरबार में और पहुँचते हैं, क्या पूछते हैं क्या बादशाह बीमार है। तो तमाम दरबारियों ने कहा कि बादशाह का ये आखिरी वक्त आखिरी घड़ी है, कोई हकीम कोई तबीब अब तक इनका कोई इलाज नहीं कर सकता, शायद बादशाह 1-2 सेकंड का मेहमान और रुखसत हो जाए। तो हज़रत बहलूल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं भी एक हकीम हूँ, मैं भी एक सर्जन हूँ, एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं बादशाह की इलाज कर सकता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा, और मैं जो हकीम हूँ मैं जो इलाज करूँगा मैं उसकी बॉडी की इलाज नहीं करूँगा, बस के उसकी रूह की इलाज करूँगा, जो उसके अंदर रूह है उसकी इलाज करूँगा। अब उनको दरबारियों को क्या मालूम कि बॉडी क्या चीज़, रूह क्या चीज़ है, ये रूह की इलाज करने भाई। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े हकीम आए, चलो ये बड़े मियाँ को ले जाते हैं, बादशाह की इलाज हो जाए ताकि हमारे बादशाह सलामत बच जाए। चुनांचे उस बादशाह के पास हज़रत बड़े मियाँ को लेकर पहुँचते हैं। बड़े मियाँ पूछते हैं बादशाह से क्या तुमको इलाज करानी है। उन्होंने कहा मुझे इलाज करानी है, जैसे चाहे आप इलाज करिए। तो अगर मुझसे इलाज करानी है तो ये तमाम दरबारियों को यहाँ से भगाओ और तमाम खिड़कियों को और दरवाज़ों को बंद कर दो। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह का कानून आ जाता है, अल्लाह की जब पकड़ आती है ना, कोई दवा कोई हकीम कोई सर्जन काम नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान ने साफ लफ्ज़ों में खुले अल्फाज में बयान करता है। कुरान चैलेंज करता है कि अगर जब मैं अपने पर आ जाऊं, अल्लाह कहता है जब मैं अपने आप पर आ जाऊं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको बचा सके। कुरान क्या फरमाता है, कुरान के अल्फाज में सुनिए। कुरान फरमाता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि जब अल्लाह का पैगाम आ जाता है, अल्लाह की पकड़ आ जाती है तो दुनिया का न कोई दवा काम करने वाला है, न दुनिया की कोई हकीम उसको बचा सकता है, न दुनिया का कोई MBBS डॉक्टर उनको बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको मेरे लुक़मा अजल से बचा सके। कुरान फरमाता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कोई नहीं बचा सकता, न कोई दवा उनकी काम आ सकती है, न कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि मैं इसको अब बचा लूँ। मेरे दोस्तों, कुरान का फ़ैसला है। चुनांचे वो बड़े मियाँ पहुँच जाते हैं, 1 मिनट के अंदर मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त हो गया। वो बड़े मियाँ वहाँ पहुँच जाते हैं दरवाज़े पर। अब कहते हैं कि बताओ जब तुमको शिकार करने की आदत थी। बादशाह ने कहा हाँ मुझे शिकार करने की आदत थी और शिकार करने का शौक़ भी मुझे बहुत था। कहा जब तुम शिकार पर गए थे तो कितने दिन पहले तैयारी किए थे। तो उस बादशाह ने कहा कि जब हम 10 दिन के शिकार के लिए जाते थे तो 6 महीने उसकी तैयारी करने के लगते थे। कितने? 6 महीने।
کھانا بنانے کے لیے باورچی تیار کرتے، لشکر تیار کرتے، ان تمام چیزوں کے تیار کرنے میں کتنے لگتے تھے بھائی؟ 6 مہینے۔ 10 دن کا شکار اور ٹائم کتنا لگ رہا ہے؟ 6 مہینہ۔ اس بزرگ نے کہا کہ اچھا تم اپنے 10 دن کے شکار پر جانے کے لیے 6 مہینے تیار کیے، اور تم جب اب جا رہے ہو اپنی اصل زندگی کی طرف، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ اس شکار پر جانے کے لیے، اس سفر پر جانے کے لیے تم نے 6 مہینے تیاری کیے، لیکن اب جو جا رہے ہو اس کے لیے کیا تیاری کیے؟ بادشاہ نے کہا اس کے لیے میری کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میں نے نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھا، نہ میں نے زکوٰۃ دیا، نہ میں نے حج کیا، نہ میں نے روزہ رکھا۔ اے بزرگ، اس کے لیے میں